بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ انڈیا سے چینی کو منگوائیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت چینی کا ریٹ زیادہ ہے، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں چینی کا ریٹ کم ہے، تو منگوانے میں چینی کا انڈیا سے کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن آج کابینہ نے اس چینی کی درآمد پر ہٹ درمی دکھائی اور اس باہمی تجارت کو ایک نیا ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر اس تجارت کو فعال کیا جائے، کیونکہ اسلام بھی، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام بھی پڑوسیوں کے حقوق کی ہر وقت بات کرتا ہے۔ اسلام میں کبھی یہ نہیں ہے کہ بھئی پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے اور حقوق ہیں، مسلم ہے تو اور حقوق ہیں، لیکن نہیں، اسلام میں تمام پڑوسیوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ ہمیں حقوق کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، اور جو ایگریمنٹ اگر سائن ہو چکا ہے شوگر کے حوالے سے انڈیا سے، تو ہمیں اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرتے ہوئے انڈیا سے چینی منگوانی چاہیے۔ اس سے ہمارے ملک میں مہنگائی میں کمی بھی ہوگی اور شوگر مافیا جو ہمارے ملک میں فعال ہے اس سے جان بھی چھوٹے گی۔ نمبر دوسرا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات حکومت کی طرف سے ابھی تک ترجمانوں نے نہیں کی، جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کو گروی رکھ دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن پتہ نہیں یہ ترجمان اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو نہیں جانتے یا جان بوجھ کر عوام کو ابہام میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک ایک خود مختار ادارہ بنایا ہے تو اس کے تمام سیاق و سباق کو عوام کے سامنے لایا جائے اور تمام سیاق و سباق جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہیں ان کو اردو میں تحریر کیا جائے تاکہ پاکستان کا بچہ پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ تیسری بات، کرونا ویکسین کے حوالے سے آج پریس کانفرنس کی جا رہی تھی کہ کرونا ویکسین 4250 روپے میں بندہ لگوا سکے گا، جان بچانے والی ویکسین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کابینہ کے وزیر اس ویکسین کو بیچنے کی بات بھی کر رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، یعنی وہ ایک مرتے ہوئے لوگوں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم کے ساتھ ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ تمام بچے کو فری ویکسین لگائی جائے، لیکن آج وزیروں کی پریس کانفرنس کو سن کر ان کی قیمت کا تعین کر رہے ہیں، بے لوگ خرید کر لگوائیں۔ عوام بے روزگاری سے تنگ ہے، عوام مہنگائی سے تنگ ہے، ملک میں بے روزگاری نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور وفاقی کابینہ کے یہ وزیر گلچھرے اڑا رہے ہیں، انہیں اپنے گلچھرے نظر نہیں آ رہے۔ عوام کی نوالے جو بیچارے کس طریقے سے کھا رہے ہیں ان پر بھی ان لوگوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، ان نوالوں کو بھی چھیننا چاہتے ہیں، کوئی کسی بہانے سے کوئی کسی بہانے سے۔ میری عمران خان صاحب سے اپیل یہی ہے کہ ان تمام یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں 6 بار کے، 10 بار کے، 30 سال سے حکمرانی میں آپ کے کابینہ کے تمام وزیر جو ہیں 30 سال سے یہ کیا کام کریں گے؟ انہیں آگے سے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے یہ کیا، پچھلی نے یہ کیا، اور پچھلی حکومت بھی تو آپ لوگوں کی تھی، اس میں کیا وہ صدر بش حکومت کرتا تھا، آپ لوگ تھے وزیر اس پچھلی کابینہ میں بھی، لیکن باتیں ایسی کرتے ہو جیسے کہ بھی آپ لوگ پہلی بار آئے ہو۔ کیا موجودہ وزیر اعظم کے پاس اپنی ٹیم نہیں ہے کوئی؟ ان پرانے لوگوں کو، اور یہ پرانے وزیر پاک آرمی کو بھی بدنام کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ یہ پرانے وزیروں نے جو اس کابینہ میں ہیں پاکستان آرمی کو بدنام کیا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جب بھی الیکشن آتا ہے نئی پارٹی جوائن کرتے ہیں جی ہمیں آرمی نے کہہ دیا ادھر سے ہو جاؤ، ہمیں آرمی نے کہہ دیا ادھر ہو جاؤ، ایسا الزامات لگاتے ہیں۔ پاک آرمی کو بھی اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ ان وزیروں کو لگام دیں، ان وزیروں کو ان کی اصل ڈیوٹیز یاد کروائی جائے، یہ عوام کے لوٹ مار کے طریقوں سے باز آئیں، لوٹ مار نہ کریں اور اپنی نوکریاں صحیح طریقے سے کریں۔ میں سننے میں آ رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب ایک رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ، اس کو لایا جائے گا، پھر چلے ہوئے کارتوسوں کو نئے پرانے چلے کارتوسوں کو لے کر آؤ، بار بار تجربہ کرنا ہے۔ ان آپ کی کابینہ کے یہ شوکت ترین جیسے یہ پچھلے جو موجودہ کابینہ کے آپ کے وزیر خان صاحب، ان کابینہ کے وزیروں سے بہتر اگر آپ کسی جوتا کاٹنے والے موچی پالش کرنے والے بندے کو وزیر خزانہ بنا دیں گے یا وفاقی وزیر بنا دیں گے، وہ ان سے اچھا کام کر سکتا ہے۔ کسی ریڑھی پر فروٹ بیچنے والے کو آپ وزیر بنا دیں گے، وفاقی وزیر بنا دیں گے، تو وہ ان سے اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ یہ تو عوام کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، کبھی اس حکومت میں کبھی اس حکومت میں، لیکن جو لوگ انہیں شامل کرتے ہیں اپنی پارٹیوں میں ان کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کب کیا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں انہوں نے کیا دیکھا ہے، اور خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نے ان لوگوں میں کیا دیکھا ہے، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ سوچنے کی بات ہے، آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں۔